الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کا خاص انعام و کرم ہے جو اپنے بندوں پر مقبول کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ در حقیقت صرف روزے ہی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے۔ ایک بھٹی ہے جس میں تپا کر کندن بنانا مقصود اللہ جل جلالہ کا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مہینہ نصیب ہوا، اور الحمدللہ اس میں اپنی بساط کی حد تک روزے کی، تراویح کی، تلاوت کی توفیق ہوئی اللہ جل جلالہ کی طرف۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم، جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب حاضری ہوتی تھی تو بہت مسرور اور شاداں اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ بھائی الحمدللہ ہم سب بڑے خوش نصیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور وہ عیدگاہ کی حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ عیدگاہ میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں اور کس طرح اعلان فرماتے ہیں سب کی مغفرت کا، اور نہ صرف مغفرت کا بلکہ برائیوں کے نیکیوں میں تبدیل ہو جانے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، لہذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اس سب مراحل سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو گزار۔ اور اگر اپنی طرف دیکھیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، تو پھر تو بظاہر مایوسی ہونے لگتی کہ ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا۔ نہ روزے کا حق ادا ہوا، نہ تراویح کا حق ادا ہوا، نہ تلاوت کا حق ادا ہوا، نہ ذکر کا حق ادا ہوا، نہ رمضان کا کوئی اور حق ادا کرنے دیں۔ اپنی طرف اگر دیکھیں تو کوئی اس میں امید کی کرن نظر نہیں آتی، لیکن جس ذات گرامی نے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی اس کی طرف دیکھیں اور اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، مایوسی کا کوئی راستہ۔ جب انہوں نے توفیق عطا فرما دی روزہ رکھنے کی، تراویح کی، ذکر اور تسبیح کی، جو کچھ بھی توفیق عطا فرمائی ان کی طرف سے تھی، ہمارے بس میں تھا کہ خود کر گزرتے ان کی توفیق کے بغیر۔ جب انہوں نے توفیق عطا فرما دی تو پھر ان کی رحمت کو کیوں نہ دیکھ کہ جب انہوں نے توفیق عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ قبول کرنے کے لیے عطا، انشاءاللہ قبول کرنے کے لیے عطا۔ بے شک ہر عبادت کے ساتھ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے، لیکن ہمارے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ عبادت ادا کی گئی پھر اس کے بعد دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو گئی، سمجھو پہلے قبول ہے۔
جب دوسری عبادت کی توفیق ہو گئی سمجھ لو کہ پہلے قبول. ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کی بھی توفیق ہو گئی تو جو پہلی جو پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی. ایک روزہ رکھا پھر دوسرے روزے کی بھی توفیق ہو گئی سمجھ لو کہ قبول ہے. اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق نہ دی جائے. یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ اگر قبول نہیں ہوتی تو پھر توفیق بھی نہیں دیتے. تو جب توفیق ادا فرمائی تو میاں ہم تو ہمارے حضرت فرمایا کہتے کہ ہم تو کبھی ناقص ہی رہیں گے, کبھی کامل ہو نہیں سکتے. ہماری عبادت کامل نہیں ہو سکتی. اور ہماری تو کیا کامل ہوتی جو سارے کاملوں کے سردار سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہیں, پاؤں پر ورم آ رہا ہے, وہ بھی فرماتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادت, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کریں. ما عرفناک حق معرفتک, اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کریں. تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا تو مجھ سے اور تم سے کیا حق ادا ہو. لیکن اپنی نااہلی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں, کون سی چیز زیادہ بڑی ہے؟ ان کی رحمت زیادہ بڑی یا ہماری نااہلی زیادہ بڑی؟ تو ان کی رحمت کے برابر کوئی چیز نہیں ہوتا. جب انہوں نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ پوری امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انشاءاللہ قبول ہے اللہ کے راہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا جو وعدے ہیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے. ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں, ہماری صلاحیت کی وجہ سے نہیں, اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور رہ گئیں کوتاہیاں غلطیاں, تو کوتاہیوں غلطیوں کا علاج بتائی دی. جب بھی کوئی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کرو, مغفرت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھائی یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, اس پر شکر ادا کرنے کا وقت ہے. ہمارے حضرت ایک اور بات فرمایا کرتے تھے, ہمیشہ بڑی یاد رکھنے چاہیے کہ دیکھو بھائی رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور بہت بے شمار انعامات رکھے وہاں یہ تراویح کی نماز جو روزانہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں مسلمانوں, یہ بڑا عجیب و غریب انعام ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر روز 20 رکعتوں میں 40 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے عام دنوں کے مقابلے میں. اور سجدہ وہ چیز ہے کہ سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بڑا اونچا مقام بندے کے لیے کوئی اور نہیں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بندہ اپنے پروردگار سے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں. سب سے زیادہ قرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے ویسے سورہ اقرا میں جس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. اتنا پیارا جملہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ.